تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے اندر اگر کوئی دوگلا پن ہوتا کہ میں کوئی آپ جو کہہ رہے ہیں طالبانائزیشن کی طرف جاتا تو میں وہ کہہ دیتا. میں ہوں اقبال, میرے رول ماڈل ہے علامہ اقبال. میں سمجھتا ہوں کہ 500 سال کے بعد اتنا بڑا مسلمانوں کا سوچ کا آدمی آیا جو علامہ اقبال تھے. میں اپنے آپ کو ایک بڑا ان کا ایک سٹوڈنٹ سمجھتا ہوں اور بڑا کمزور سٹوڈنٹ سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ اتنا بڑا وسیع اقبال کی فلسفہ ہے, اس کے اوپر سارے کے اوپر میں تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن میں جو اقبال کو سمجھ جائے وہ کبھی بھی وہ باتیں نہیں کہہ سکتا, تنگ نظری کی بات نہیں کر سکتا. وہ ہوتا ہی ہے, ایک اقبال کی سوچ ہی اتنی بڑی تھی. تو آپ سمجھتے وہ ہیں اسلام کو, تو آپ یہ جو تنگ نظر لوگوں کو, آپ تنگ نظر کی بات کرتے ہیں یا ایکسٹریمسٹ کی بات کرتے ہیں, اگر کسی کا ایکسٹریمسٹ کا مقابلہ صحیح کیا تھا اور بنیاد پرستی کا, اس کا نام تھا علامہ اقبال. اس کے علاوہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکا, نالج سے کیا تھا مقابلہ. میں ہوں ان کا, اپنے آپ کو ان کا مرید سمجھتا ہوں, اس لیے قائد اعظم کو اپنا رول ماڈل سیاسی سمجھتا ہوں. اس لیے میرا بڑا, ہر جگہ مجھے بتائیں کہ اس سے کبھی میں ہٹا ہوں. تو انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کرتے ہیں نا. انلائٹنڈ ماڈریشن تو ایک لوگوں کو مغرب کی غلام, اپنے آپ کو بہتر غلام بنانے کی ایک سوچ تھی کہ جی میں ماڈرنٹی میں اور ویسٹرنائزیشن میں بڑا فرق ہے. آپ ماڈرن نہیں, ماڈرنٹی یا ماڈرن بننا, ماڈرن تو انسان کو سارا وقت اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے نا. لیکن مغرب زادے جو ہے, یعنی کہ جو مغربی کلچر کو تھوپ رہے ہیں, اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. یعنی اگر میں مغربی کپڑے پہننا شروع ہو جاؤں, انگریزی بولنا شروع, کیا میں اس کا مطلب میں بڑا عقل مند اور انلائٹنڈ ہو گیا ہوں؟ یہ تو میں ویسٹرنائزڈ ہو گیا ہوں. ماڈرنٹی اور چیز ہوتی ہے جدھر میں اپنے ذہن کو آگے بڑھاتا ہوں. اور میں پھر سے بتاؤں, اقبال کو پڑھیں اس پہ. اقبال واحد ماڈرن ڈے اسکالر جو, ان کے بعد میں نے کسی کا اتنا اچھا ذہن نہیں دیکھا جو سمجھ گیا کہ مغرب کی یہ طاقت ہے, یہ کمزوری ہے, یہ ہماری طاقت اور یہ کمزوری ہے. اور پھر انہوں نے اوریجنل تھاٹ, یعنی اپنا